بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم انہیں اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے دیکھنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم سب سے پہلی، سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی ہیں۔ مسند احمد نے سنن ترمذی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کبھی تو اس طرح پے در پے لگاتار رکھتے چلے جاتے کہ ہم اپنے دل میں کہتے شاید رسول اللہ یہ پورا مہینہ روزوں ہی میں گزار دیں گے، اور کبھی کبھی بالکل ہی نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم سمجھ لیتے کہ شاید آپ اس مہینے میں روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ آیت معراج کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کی عزت و عظمت اور اپنی پاکیزگی و قدرت بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ کی سی قدرت کسی کو نہیں، وہی عبادتوں کے لائق اور صرف وہی ساری مخلوق کی پرورش کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے بندے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ کی مسجد سے بیت المقدس کی مسجد تک لے گئے، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء کا مرکز رہا۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام وہیں آپ کے پاس جمع کیے گئے، اور رسول اللہ نے وہیں انہی کی جگہ ان سب کی امامت کی، جو دلیل ہے اس امر کی کہ امام اعظم رئیس مقدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، پھل پھول، کھیت اور باغات وغیرہ سے، یہ اس لیے کہ ہمارا ارادہ اپنے اس محترم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبردست نشانیاں دکھانے کا تھا، جو رسول اللہ نے اس رات ملاحظہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، مؤمنوں اور کافروں کی، یقین والوں اور منکروں کی، سب کی باتیں سننے والے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ ہی دیں گے جس کا وہ مستحق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ معراج کی بابت بہت سی حدیثیں ہیں جو اب بیان ہو رہی ہیں۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج والی رات جبکہ کعبۃ اللہ شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، رسول اللہ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کی جائے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ یہ ان سب میں سے کون ہے؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ ان سب میں بہتر ہے۔ تو سب سے آخر والے نے کہا پھر ان کو لے چلو۔ بس اس رات تو اتنا ہی ہوا، پھر آپ نے انہیں نہ دیکھا۔ دوسری رات پھر یہ تینوں آئے، اس وقت بھی آپ سو رہے تھے، لیکن رسول اللہ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سوئی تھیں اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں پر دل جاگتے رہتے ہیں۔ اس رات انہوں نے رسول اللہ سے کوئی بات نہیں کی۔ رسول اللہ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا اور آپ کا سینہ گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا یعنی چیرا، اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب پاک و صاف کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا، جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا، پھر سینے کو سی دیا گیا۔ پھر رسول اللہ کو آسمان دنیا کی طرف لے کر چڑھے، وہاں کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ہوں۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ سب بہت خوش ہوئے اور مرحباً کہتے ہوئے آپ کو لے گئے۔
آسمانی فرشتے بھی کچھ نہیں جانتے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ انہیں معلوم نہ کرا دیا جائے۔ رسول اللہ نے آسمان دنیا پر آدم علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ رسول اللہ نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، مرحباً کہا اور فرمایا آپ میرے بہت ہی اچھے بیٹے ہیں۔ وہاں 2 نہریں جاری دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کیا ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا عنصر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آسمان میں لے چلے۔ رسول اللہ نے ایک اور نہر دیکھی جس پر لؤلؤ اور موتیوں کے بالا خانے تھے، جس کی مٹی خالص مشک تھی۔ پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ جواب ملا کہ یہ نہر کوثر ہے، یہ آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر رسول اللہ کو دوسرے آسمان پر لے گئے، وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی باتیں ہوئی۔ پھر آپ کو تیسرے آسمان پر لے گئے، وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی سوال جواب وغیرہ ہوئے جو آسمان اول پر اور دوسرے آسمان پر ہوئے تھے۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر چڑھایا گیا، ان فرشتوں نے بھی اسی طرح پوچھا اور جواب پایا وغیرہ۔ پھر 5ویں آسمان پر چڑھائے گئے، وہاں بھی وہی کہا سنا گیا۔ پھر 6 پر اور پھر 7ویں آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی بات چیت ہوئی۔ ہر آسمان پر وہاں کے نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں جن کے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، جن میں سے مجھے یہ یاد ہیں کہ دوسرے آسمان میں ادریس علیہ السلام اور چوتھے آسمان میں ہارون علیہ السلام، 5ویں والے کا نام مجھے یاد نہیں، 6 میں ابراہیم علیہ السلام، 7ویں میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ وعلی سائر الانبیاء صلوات اللہ وسلم۔ جب رسول اللہ یہاں سے بھی اونچے چلے یعنی 7ویں آسمان سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میرا خیال تھا کہ مجھ سے بلند تر آپ کسی کو نہ کریں گے۔ اب رسول اللہ اس بلندی پر پہنچے جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ہی نزدیک ہوئے، بقدر 2 کمان کے بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جانب وحی کی گئی جس میں آپ کی امت پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ جب رسول اللہ وہاں سے اترے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور پوچھا کہ کیا حکم ملا؟ فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کی طاقت سے باہر ہے، آپ واپس جائیے اور کمی کی طلب کیجیے۔ رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ گویا آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں، ان کا بھی اشارہ پایا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو کیا حرج ہے۔ آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گئے اور اللہ اپنی جگہ پر ہی تھے، اور آپ نے یوں دعا کی، اے اللہ ہمیں تخفیف عطا ہو، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ بس اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ واپس لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کو روکا اور سن کر فرمایا جائیے اور کم کرائیے۔ رسول اللہ پھر گئے، پھر کم ہوئی، یہاں تک کہ آخر میں 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ دیکھیے میں اپنی قوم بنی اسرائیل میں ایک عمر گزار چکا ہوں، انہیں اس سے بھی کم کا حکم تھا لیکن پھر بھی وہ بے طاقت ثابت ہوئے اور اسے چھوڑ بیٹھے۔ آپ کی امت تو ان سے بھی ضعیف ہے، جسم کے اعتبار سے بھی اور دل بدن آنکھ کان کے اعتبار سے بھی۔ آپ پھر جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی طلب کیجیے۔ رسول اللہ نے پھر حسب عادت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو پھر اوپر لے گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میری امت کے جسم، دل، کان، آنکھیں اور بدن کمزور ہیں، ہم سے اور بھی تخفیف کیجیے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب دیا لبیک و سعدیک کہ میں حاضر ہوں اور خوش بختی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا سنیے، میری باتیں بدلتی نہیں، جو میں نے اب مقرر کیا ہے یہی میں الکتاب میں لکھ چکا ہوں۔ یہ 5 ہیں پڑھنے کے اعتبار سے اور 50 ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہیے سوال منظور ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں کمی ہو گئی، یعنی 5 پر ثواب 50 کا مل گیا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا عطا فرمایا جانے کا وعدہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے بھی ہلکے حکام کو ترک کر دیا تھا، آپ پھر جائیے اور پروردگار سے کمی طلب کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے کلیم اللہ موسیٰ، میں گیا آیا، اب تو مجھے شرم سی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پہ تشریف لے جائیے، بسم اللہ کیجیے۔ اب جب آپ جاگے تو آپ مسجد الحرام میں تھے،
صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب التوحید میں بھی ہے اور صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے۔ یہی روایت شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر سے مروی ہے، لیکن انہوں نے اضطراب کر دیا، اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے بالکل ٹھیک ضبط نہیں رکھا۔ ان احادیث کے آخر میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ بعض اسے واقع خواب بیان کرتے ہیں، شاید اس جملے کی بنا پر جو اس کے آخر میں وارد ہے کہ آپ سے کہا گیا تشریف لے جائیے، بسم اللہ کیجیے۔ اب جب آپ جاگے تو آپ مسجد الحرام میں تھے، واللہ اعلم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ حافظ ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث کے اس جملے کو، جس میں ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہوئے اور اتر آئے، پس بقدر 2 کمان کے ہو گئے بلکہ اور نزدیک، شریک نامی راوی کی وہ زیادتی بتلاتے ہیں جس میں وہ منفرد ہیں۔ اسی لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ آپ نے اس رات اللہ عز و جل کو دیکھا، لیکن عائشہ، ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ان آیتوں کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ یہی زیادہ صحیح ہے اور امام بیہقی کا فرمان بالکل حق ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب آپ سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا، وہ اللہ تو نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا ہے۔ اور سورہ نجم میں ہے ثم دنا فتدلی، یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ نزدیک ہوئے اور اتر آئے۔ اس سے مراد اللہ نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام ہے، جیسے کہ ان تینوں صحابیوں کا بیان ہے۔ صحابہ میں سے تو کوئی اس آیت کی اس تفسیر میں ان کا مخالف نظر نہیں آتا۔ ان حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھنے کی نفی ضرور ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کا موقف بھی یہی نظر آتا ہے۔ تاہم آخرت میں تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کا اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور خوبصورت چہرے کے دیدار کے بارے میں کئی ایک احادیث وارد ہوئی ہیں، اور جس پر تمام اہل السنہ ائمہ اہل الحدیث کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ کے چہرے کا دیدار اہل ایمان مردوں عورتوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کروائے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی جو سنن ترمذی کی سورہ صاد کی تفسیر کے ضمن میں آئی ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، تو آپ کا اپنے رب کو دیکھنا اس حدیث میں خواب کے اندر تھا، نہ کہ بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے، واللہ اعلم۔ واقع معراج اور امام احمد رحمہ اللہ کی نقل کردہ روایت مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچے کا تھا، جو ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے چلا، میں بیت المقدس پہنچا اور اسی کنڈے میں اسے باندھا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ لائے۔ میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ فطرت تک پہنچ گئے۔ پھر اوپر والی حدیث بیان کی، یعنی صحیح بخاری والی۔ آسمان اول پر میں پہنچا، اس کا کھلوانا، فرشتوں کا دریافت کرنا، جواب پانا، ہر آسمان پر اسی طرح ہونا بیان ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے مرحباً کہا اور دعائے خیر کی۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا ذکر ہے، جو دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ ان دونوں نے بھی آپ کو مرحباً کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں آدھا حسن یعنی آدھی خوبصورتی دی گئی، آپ نے بھی مرحباً کہا، نیک دعا کی۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کی بابت فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی ہم نے اپنے بندے ادریس کو اونچی جگہ اٹھا لیا ہے۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، مگر جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آنے کی۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس کے پھل مٹکے جیسے۔ اسے امر الہی نے ڈھک رکھا تھا، اس خوبی کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر وحی ہونے کا اور 50 نمازوں کے فرض ہونے کا اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر واپس جا کر کمی کرا کر 5 تک پہنچنے کا بیان ہے۔ اس میں ہر بار کے سوال پر 5 کی کمی کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آخر میں آپ سے فرمایا گیا، جو نیکی کا ارادہ کرے
اگر وہ اس کو نہ کر سکے تب بھی اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر کر لے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور گناہ کے صرف ارادے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، اور کر لینے سے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس رات رسول اللہ کو اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہوا، یعنی آپ کو جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، اسی رات معراج بھی ہوئی، یعنی اسی رات آپ کو آسمانوں کی طرف بھی چڑھایا گیا، اور یہی حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ براق کو لگام بھی تھی اور زین بھی تھی۔ جب وہ سواری کے وقت کس مسایا تو جبرائیل علیہ السلام نے براق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم تجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ سے زیادہ بزرگ شخص کوئی سوار نہیں ہوا، بس براق پسینوں پسینوں ہو گیا۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں، جب مجھے میرے رب عز و جل کی طرف چڑھایا گیا یعنی آسمانوں کی جانب، تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ اور چھیل رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت آبرو کے در پہ رہتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرنے میں مشغول رہا کرتے اور بیجا غیبت کرتے، حق پر مبنی غیبتیں نہ کرتے، اس کے جواز پر بے شمار احادیث آئی ہیں۔ واقعہ معراج اور سنن نبی داؤد کی نقل کردہ روایت۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ معراج والی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے انہیں وہاں نماز میں کھڑا پایا۔ یہ روایت صحیح مسلم مسند احمد میں بھی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کے نشانات پوچھے، جو آپ نے بتانے شروع کیے ہی تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ بجا ارشاد فرما رہے ہیں اور سچے ہیں، میری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ رکھا تھا، یعنی مسجد اقصیٰ کو۔ سنن نسائی میں ایک اور روایت کا ذکر، اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں براق پر جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں چلا تو ایک جگہ انہوں نے مجھ سے فرمایا، یہیں اتر کر نماز ادا کیجیے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو فرمایا، جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ طیبہ یعنی مدینہ ہے، یہی ہجرت گاہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ مجھ سے نماز پڑھوائی اور فرمایا، یہ طور سینہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا یعنی بات کی۔ پھر ایک اور جگہ نماز پڑھوائی اور فرمایا، یہ بیت اللحم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں تمام انبیاء جمع ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے امام بنایا، میں نے ان کی امامت کی یعنی تمام انبیاء کی۔ پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھا لے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک آسمان پر پہنچنا، وہاں پیغمبروں سے ملنا مذکور ہے۔ فرماتے ہیں، جب میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو مجھے ایک نورانی ابر نے ڈھک لیا، میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازوں کا فرض ہونا اور کم ہونا وغیرہ کا بیان ہے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں ہے کہ میری امت پر تو صرف 2 نمازیں مقرر ہوئی تھیں یعنی بنی اسرائیل پر، لیکن وہ انہیں بھی نہ بجا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 5 سے بھی کمی چاہنے کے لیے گئے تو فرمایا گیا کہ میں نے تو آسمان و زمین کی پیدائش والے دن ہی آپ پر اور آپ کی امت پر اے نبی یہ 5 نمازیں مقرر کر دی تھیں۔ یہ پڑھنے میں تو 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، بس آپ اور آپ کی امت اس کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی آخری حکم ہے۔ پھر جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے پھر واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن چونکہ میں معلوم کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حتمی حکم ہے، اس لیے میں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس نہ گیا۔ ابن ابی حاتم کی روایت۔ ابن ابی حاتم میں بھی معراج کے واقعے کی مطول حدیث ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ بیت المقدس کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، وہیں ایک پتھر تھا جسے جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا۔ وہیں آپ نے اپنے اس جانور کو جس پر آپ سوار تھے یعنی براق کو باندھا اور مسجد پر چڑھ گئے۔ بیچوں بیچ پہنچ جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو کی ہے کہ وہ آپ کو حوریں دکھائے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا آئیے وہ یہ ہیں، سلام کیجئے۔ وہ صخرے کے بائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی، میں نے وہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا، سب نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم سب کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نیک سیرت خوبصورت حوریں ہیں، ہم بیویاں ہیں،
اللہ تعالیٰ کے ان پرہیزگار بندوں کی جو نیککار ہیں، جو گناہوں کے میل کچیل سے دور ہیں، جو پاک کر کے ہمارے پاس لائے جائیں گے پھر نہ نکالے جائیں گے، ہمارے پاس ہی رہیں گے، کبھی جدا نہ ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔ میں ان کے پاس سے چلا آیا، وہیں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ذرا ہی دیر میں بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کہی، تکبیر ہوئی اور ہم سب کھڑے ہو گئے، منتظر تھے کہ امامت کون کرے گا، کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا۔ میں نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جانتے بھی ہیں کن کو آپ نے نماز پڑھائی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، آپ کے پیچھے آپ کی یہ سب مقتدی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ مبعوث فرما چکے ہیں۔ پھر میرا ہاتھ تھام کر آسمان کی طرف لے چلے۔ پھر بیان ہے کہ دروازے آسمانوں کے کھلوائے، فرشتوں نے سوال کیا، جواب پا کر دروازے کھولے وغیرہ۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے اور نیک نبی کو مرحباً ہو، یعنی خوش آمدید۔ اس میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا بھی ذکر ہے۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملنے اور ان کے بھی وہی فرمانے کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ پھر مجھے وہاں سے بھی اونچے لے گئے۔ میں نے ایک نہر دیکھی جس میں لؤلؤ، یاقوت اور زبرجد کے جام تھے اور بہترین خوش رنگ سبز پرندے تھے۔ میں نے کہا، یہ تو نہایت ہی نفیس پرند ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ان کے کھانے والے ان سے بھی کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ پھر فرمایا، معلوم بھی ہے یہ کون سی نہر ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، وہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے۔ اس میں سونے چاندی کے آب خورے تھے جو یاقوت و زمرد سے جڑاؤ تھے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک سونے کا پیالہ لے کر پانی بھر کر پیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ جب میں اس سے بھی اوپر پہنچا تو ایک نہایت خوش رنگ بادل نے مجھے آ گھیرا جس میں مختلف رنگ تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تو مجھے چھوڑ دیا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ پھر 50 نمازوں کے فرض ہونے کا بیان ہے۔ پھر آپ واپس ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کچھ نہ فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سمجھا بجھا کر واپس طلب تخفیف کے لیے بھیجا۔ الغرض اسی طرح آپ کا بار بار آنا، بادل میں ڈھک جانا، دعا کرنا، تخفیف ہونا، ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہوئے آنا اور موسیٰ علیہ السلام سے بیان کرنا، یہاں تک کہ 5 نمازوں کا رہ جانا بیان ہے وغیرہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اترے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جس آسمان پر میں پہنچا وہاں کے فرشتوں نے خوشی ظاہر کی، ہنس ہنس کر مسکراتے ہوئے مجھ سے ملے، بجز ایک فرشتے کے کہ اس نے میرے سلام کا جواب تو دیا، مجھے مرحباً بھی کہا، لیکن مسکرائے نہیں۔ یہ کون ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ مالک ہیں، جہنم کے داروغہ ہیں۔ اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج تک وہ ہنسے ہی نہیں اور قیامت تک ہنسیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کی خوشی کا یہی ایک بڑا موقع تھا۔ واپسی میں قریشیوں کے ایک قافلے کو دیکھا جو غلہ لادے جا رہا تھا۔ اس میں ایک اونٹ تھا جس پر ایک سفید اور ایک سیاہ بورا تھا۔ جب آپ اس کے قریب سے گزرے تو وہ چمک گیا اور مڑ گیا، گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا۔ آپ اسی طرح اپنی جگہ پہنچا دیے گئے۔ صبح آپ نے اپنے اس معراج کا ذکر لوگوں سے مکے میں کیا۔ مشرکوں نے جب یہ سنا تو وہ سیدھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، لو، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ وہ آج کی ایک ہی رات میں مہینے بھر کے فاصلے کے مقام بیت المقدس تک ہو آئے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر فی الواقع رسول اللہ نے فرمایا ہو تو رسول اللہ سچے ہیں، ہم تو اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو سچا جانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ کو آن کی آن میں آسمان سے خبریں پہنچتی ہیں۔ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی سچائی کی کوئی علامت بھی پیش کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، میں نے راستے میں فلاں فلاں جگہ قریش کا قافلہ دیکھا ہے۔ ان کا ایک اونٹ جس پر سفید و سیاہ رنگ کے 2 بورے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر بھڑکا، گھوما اور چکر کھا کر گر پڑا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب وہ قافلہ آیا تو لوگوں نے ان سے جا کر پوچھا کہ راستے میں کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا، ہاں ہوئی، فلاں اونٹ فلاں جگہ اس طرح گرا وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اسی تصدیق کی وجہ سے انہیں صدیق کہا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، ان کے حلیے تو بیان کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، موسیٰ علیہ السلام تو گندم گون رنگ کے ہیں
جیسے کہ ازد عمان نامی علاقے کے آدمی ہوتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام درمیانہ قد کے کچھ سرخی مائل رنگ کے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اس سیاق میں بھی عجائب و غرائب ہیں۔ مسند احمد میں ہے، میں حتیم میں، اور روایت میں ہے کہ حجر میں سویا ہوا تھا کہ آنے والا آیا، ایک نے درمیان والے سے کہا اور وہ میرے پاس آیا اور یہاں سے یہاں تک چاک کر ڈالا، یعنی گلے کے پاس سے ناف تک، پھر مندرجہ بالا حدیثوں کے مطابق بیان کیا۔ اس میں ہے کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحباً، یعنی خوش آمدید ہو۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھ گیا تو آپ رو دیے۔ پوچھا گیا کیسے روئے ہو؟ جواب دیا کہ اس لیے کہ جو بچہ میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا مراد رسول اللہ تھی، اس کی امت بنسبت میری امت بنی اسرائیل کے جنت میں زیادہ تعداد میں جائے گی۔ اس میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہر اور 2 باطن۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ باطنی تو جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری نیل و فرات ہیں۔ پھر میری جانب بیت المعمور بلند کیا گیا، پھر میرے پاس شراب کا، دودھ کا اور شہد کا برتن آیا، میں نے دودھ کا برتن لے لیا، فرمایا یہ فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور آپ کی امت ہے۔ اس میں ہے کہ جب 5 نمازیں ہی رہ گئیں اور پھر بھی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کا رسول اللہ کو مشورہ دیا تو رسول اللہ نے فرمایا میں تو اپنے رب سے سوال کرتے کرتے شرما گیا، اب میں راضی ہوں اور تسلیم کر لیتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ ایک اور روایت کا ذکر صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، میں اس وقت مکے میں تھا۔ اس حدیث میں ہے کہ جب میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان دنیا پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دائیں بائیں بڑی بڑی جماعت ہے، وہ اپنی داہنی جانب دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں، اور جب بائیں جانب نگاہ اٹھتی ہے تو رو دیتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے اور ان کے دائیں بائیں کون ہیں؟ فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ ان کی اولاد ہے، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں، انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر رنجیدہ۔ اس روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ 7ویں آسمان سے میں اور اونچا پہنچایا گیا، مستوی میں پہنچ کر میں نے قلموں کے لکھنے کی آوازیں سنی۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے میں طلب تخفیف کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدھی معاف فرما دی، پھر گیا پھر آدھی معاف ہوئی، پھر گیا تو 5 مقرر ہوئیں۔ اس روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا سے ہو کر میں جنت میں پہنچایا گیا جہاں سچے موتیوں کے خیمے تھے اور جہاں کی مٹی مشک خالص تھی۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری شریف کی کتاب الصلاح میں ہے اور ذکر بنی اسرائیل میں بھی ہے اور بیان حجم اور احادیث انبیاء میں بھی ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان میں بھی یہ حدیث وارد فرمائی ہے۔ مسند احمد میں ہے عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو کم از کم ایک بات تو ضرور پوچھ لیتا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا یہی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے نور کو دیکھا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا۔ ان احادیث سے متشرح یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پڑے نور کے پردے کو دیکھا جو نور کا ہے یا پھر ایک روایت کی روح سے آگ کا ہے۔ مشرکین نے واقعہ معراج کی تصدیق نہ کی۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج کے واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا اور قریش نے مجھے جھٹلایا، میں اس وقت حطیم میں کھڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے لا دیا اور اسے بالکل ظاہر کر دیا۔ اب جو نشانیاں وہ یعنی مشرکین مکہ مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھتا جاتا تھا اور بتلاتا جاتا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ کی نقل کردہ ایک اور روایت مسند احمد میں ہے کہ زر ابن حبیش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس وقت آپ معراج کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چلے یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچے، دونوں صاحب اندر نہیں گئے،
میں نے یہ سنتے ہی کہا غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، بلکہ اس رات آپ نے وہاں نماز بھی پڑھی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ میں تجھے جانتا تو ہوں لیکن نام یاد نہیں پڑتا۔ میں نے کہا میرا نام زر ابن حبیش ہے۔ فرمایا تم نے یہ بات کیسے معلوم کر لی؟ میں نے کہا یہ تو قرآن کی خبر ہے، یعنی قرآن میں اللہ نے اطلاع دی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے قرآن سے بات کہی اس نے نجات پائی، پڑھیے وہ کون سی آیت ہے؟ تو زر ابن حبیش رحمہ اللہ نے سبحان الذی کی یہ آیت پڑھی، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی یہی پہلی آیت۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں کس لفظ کے معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی، ورنہ آپ نے اس رات وہاں نماز نہیں پڑھی، اور اگر پڑھ لیتے تو تم پر اسی طرح وہاں کی نماز لکھ دی جاتی جس طرح بیت اللہ کی ہے۔ واللہ وہ دونوں براق پر ہی رہے یہاں تک کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل گئے، پس جنت دوزخ دیکھ لی اور آخرت کے وعدے کی اور تمام چیزیں، پھر ویسے کے ویسے ہی لوٹ آئے۔ پھر آپ خوب ہنسے اور فرمانے لگے مزہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ نے براق باندھا کہ کہیں بھاگ نہ جائے، حالانکہ عالم الغیب و شہادہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے مسخر کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں جناب یہ براق کیا ہے؟ کہا ایک جانور ہے سفید رنگ لامبے قد کا جو ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا ہے جتنی دور نگاہ کام کرے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے محض انکار سے وہ روایتیں جن میں بیت المقدس کی نماز کا ثبوت ہے وہ مقدم ہیں اور ثابت ہیں، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کے موقف کی تردید میں ہیں۔ واللہ اعلم۔ امام ترمذی کی سنن ترمذی کی ایک روایت ترمذی شریف میں ہے کہ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اپنے معراج کی کیفیت تو بیان فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے اصحاب کو مکے میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی، پھر جبریل علیہ السلام میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لائے، گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا، اور مجھ سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جائیے۔ اس نے کچھ سختی کی تو آپ نے اس کا کان مروڑا اور مجھے اس پر سوار کرا دیا۔ اس میں مدینے میں نماز پڑھنے کا بھی، پھر مدین میں اس درخت کے پاس نماز پڑھنے کا ذکر ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے، پھر بیت اللحم میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پھر بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا، وہاں سخت پیاس لگنے کا اور دودھ اور شہد کے برتن آنے کا اور پیٹ بھر کر دودھ پینے کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں وہیں ایک شیخ تکیہ لگائے بیٹھے تھے جنہوں نے کہا یہ فطرت تک پہنچ گئے اور راہ یافتہ ہوئے۔ پھر ہم ایک وادی پر آئے جہاں جہنم کو میں نے دیکھا جو سخت دہکتے ہوئے انگارے کی طرح تھی، پھر لوٹتے ہوئے فلاں جگہ قریش کا قافلہ ہمیں ملا جو اپنے کسی گمشدہ اونٹ کی تلاش میں تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، بعض لوگوں نے میری آواز بھی پہچان لی اور آپس میں کہنے لگے یہ آواز تو بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر صبح سے پہلے میں اپنے اصحاب کے پاس مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ میرے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رات میں کہاں تھے؟ جہاں جہاں خیال پہنچا میں نے سب جگہ تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے۔ میں نے کہا میں تو رات بیت المقدس ہو آیا۔ کہا وہ تو یہاں سے مہینے بھر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا وہاں کے کچھ نشانات بیان فرمائیے۔ اسی وقت وہ میرے سامنے کر دیا گیا گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب جو بھی مجھ سے سوال ہوتا میں دیکھ کر جواب دے دیتا۔ بس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری گواہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن کفار قریش باتیں بنانے لگے کہ ابن ابی کبشہ کو دیکھو، مراد ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس ہو آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں ایک نشان بتلاؤں، تمہارے قافلے کو میں نے فلاں مقام پر دیکھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے فلاں شخص لے آیا۔ اب وہ اتنے فاصلے پر ہیں، ایک منزل ان کی فلاں جگہ ہوگی، دوسری فلاں جگہ، اور وہ فلاں دن یہاں پہنچیں گے۔ ان کے قافلے میں سب سے پہلے گندمی رنگ کا اونٹ ہے جس پر سیاہ جھول پڑی ہوئی ہے اور وہ سیاہ بوریاں اسباب کی دونوں طرف لدی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق جب وہ دن آیا جو دن اس قافلے کے واپس پہنچنے کا رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا، دوپہر کو لوگ دوڑے بھاگے شہر کے باہر گئے کہ دیکھیں یہ سب باتیں سچ ہیں، تو دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور واقعی وہی اونٹ آگے ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پہنچا کر وہاں سے واپس لا کر ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے یہ خبر لوگوں کو سنائی، بیت المقدس کے نشان بتلائے
ان کے قافلے کی خبر دی تو بعض لوگ یہ کہہ کر کہ ہم ایسی باتوں میں انہیں سچا نہیں مان سکتے، اسلام سے پھر گئے۔ پھر یہ سب ابو جہل کے ہمراہ قتل کیے گئے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ ہمیں شجرۃ الزقوم سے ڈرا رہا ہے، لاؤ کھجور اور مکھن لاؤ اور تمزق کر لو، یعنی ملا کر کھا لو۔ اور آپ نے اس رات دجال کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا، اور آنکھوں کا دیکھنا نہ کہ خواب میں دیکھنا۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ دجال کی شباہت آپ نے بیان فرمائی، وہ بھدا خبیث چندھا ہے، اور اس کی ایک آنکھ ایسے قائم ہے جیسے تارا، اور بال ایسے ہیں جیسے کسی درخت کی گھنی شاخیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وصف آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ سفید رنگ، گھنگریالے بال اور درمیانہ قد کے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے اور مضبوط اور قوی آدمی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو بالکل ہو بہو مجھ جیسے ہی تھے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ ایک اور روایت کا ذکر، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مالک کو بھی جو جہنم کے داروغہ ہیں دیکھا، ان نشانیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے چچازاد بھائی نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 23 کی تلاوت فرمائی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، جس کی تفسیر قتادہ رحمہ اللہ اس طرح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے ہونے میں آپ اے نبی شک نہ کیجئے، ہم نے انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ روایت صحیح مسلم نیز صحیح بخاری میں مختصراً ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی اور سند سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو کی مہک آنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرنے والی مؤمنہ عورت اور اس کی اولاد کے محل کی۔ فرعون کی شہزادی کو کنگھی کرتے ہوئے اس مؤمنہ عورت کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس پر فرعون کی بیٹی جو شہزادی ہے، اس نے اس سے کہا، اللہ تو میرے باپ ہی ہیں، یعنی مراد اس کی فرعون تھی۔ اس مؤمنہ کنگھی کرنے والی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزیاں دیتے ہیں۔ اس شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس مؤمنہ نے جواب دیا کہ ہاں، میرے اور تیرے باپ سب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ یعنی فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میری سوا اور کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس مؤمنہ کنگھی کرنے والی عورت نے کہا، ہاں، میرے اور تیرے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بلندیوں اور بزرگیوں والے ہیں۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے آگ پر، اور جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی طرح ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس مومنہ عورت نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ جب اور سب بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے جب گھسیٹا تو اس نیک بندی کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں افسوس نہ کرو، اماں ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اسے بھی اس میں ڈال دیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی، یعنی اس مؤمنہ کنگھی کرنے والی صابرہ عورت کو بھی اسی تانبے میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی مؤمنہ عورت کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ آپ نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ 4 چھوٹے بچوں نے گہوارے ہی میں بات چیت کی، ایک تو یہی بچہ، اور ایک وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی، اور ایک وہ بچہ جس نے جریج اللہ کے ولی کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ مسند احمد اور طبرانی کی ایک اور روایت میں ہے کہ معراج والی رات کی صبح مجھے یقین تھا کہ جب میں یہ ذکر لوگوں سے کروں گا تو وہ مجھے جھٹلائیں گے،
چنانچہ رسول اللہ ایک طرف غمناکی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اسی وقت آپ کے پاس سے دشمن الہی ابو جہل گزرا اور پاس بیٹھ کر بطور مذاق کہنے لگا، کہیے کوئی نئی بات ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہے۔ اس نے کہا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا رات کو مجھے سیر کرائی گئی۔ اس نے پوچھا کہاں تک پہنچے؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ کہا اور صبح کو پھر آپ یہاں موجود بھی ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ اب اس موذی ابو جہل کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت انہیں جھٹلانا اچھا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مجمع میں پھر یہ بات نہ کہیں۔ اس لیے اس نے کہا کیوں صاحب، اگر میں ان سب لوگوں کو جمع کر لوں تو سب کے سامنے بھی آپ یہی کہیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، سچی باتیں چھپانے کی نہیں ہوتی۔ اسی وقت اس نے ہانک لگائی کہ اے بنی کعب ابن لؤی کی اولاد والو آؤ۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تو اس ملعون ابو جہل نے کہا اب اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کیجئے جو مجھ سے کہہ رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں سنو، مجھے آج رات سیر کرائی گئی۔ سب نے پوچھا کہاں تک گئے؟ رسول اللہ نے فرمایا بیت المقدس تک۔ لوگوں نے کہا اچھا، اور پھر صبح کو ہم میں موجود ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ اب تو کسی نے تالیاں پیٹنی شروع کر دیں، کوئی تعجب کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر بیٹھ رہا، اور سخت حیرت کے ساتھ انہوں نے بالاتفاق آپ کو جھوٹا سمجھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے اچھا تم وہاں کی کیفیت اور جو نشانات ہم پوچھیں بتا سکتے ہو؟ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بیت المقدس ہو آئے تھے اور وہاں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ وہ پوچھنے لگے، آپ بتلانے لگے۔ فرماتے ہیں بعض ایسے باریک سوالات انہوں نے کیے کہ ذرہ گھبراہٹ مجھے ہونے لگی۔ اسی وقت مسجد میرے سامنے کر دی گئی۔ اب میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا، بس یوں سمجھو کہ عقیل کے گھر کے پاس ہی مسجد تھی یا عقال کے گھر کے پاس۔ یہ اس لیے کہ بعض اوصاف مجھے مسجد کے یاد نہیں رہے تھے۔ رسول اللہ کے ان نشانات کے بتلانے کے بعد سب مشرکین کہنے لگے رسول اللہ نے اوصاف تو صاف صاف اور ٹھیک ٹھیک بتلائے، اللہ کی قسم ایک بات میں بھی غلطی نہیں کی۔ یہ حدیث سنن نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ بیہقی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان پر ہے۔ جو چیز چڑھے وہ یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے اٹھا لی جاتی ہے، اور جو اترے وہ یہیں تک اترتی ہے، پھر یہاں سے نیچے لے لی جاتی ہے۔ اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں چھا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں اور سورہ بقرہ کے آخری کی آیتیں دی گئیں، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہ کرے گا اس کے کبیرہ گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ یہ روایت مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت، مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب شب معراج میں ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ملا، وہاں قیامت کے قائم ہونے کے خاص وقت کی بابت مذاکرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لا علمی ظاہر کی کہ انہیں تو معلوم نہیں قیامت کب قائم ہوگی، تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، انہوں نے بھی بے خبری ظاہر کی۔ پھر طے ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر رکھو۔ آپ نے فرمایا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، اس کے صحیح وقت کا علم تو بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ ہاں یہ تو مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ دجال نکلنے والا ہے، اس وقت میرے ساتھ 2 چھڑیاں ہوں گی، وہ یعنی دجال مجھے دیکھتے ہی سیسے کی طرح گھلنے لگے گا، آخر میری وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کریں گے۔ پھر تو درخت پتھر بھی بول اٹھیں گے کہ اے مسلمان دیکھ، یہاں میرے نیچے ایک کافر چھپا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کر۔ بس اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کریں گے۔ لوگ ٹھنڈے دلوں اپنے شہروں اپنے وطنوں میں لوٹ جائیں گے۔ اسی زمانے میں یاجوج و ماجوج نکلیں گے جو ہر اونچائی سے کودتے پھاندتے آئیں گے، جو چیز پائیں گے غارت کر دیں گے، جو پانی دیکھیں گے پی جائیں گے۔ آخر لوگ تنگ آ کر مجھ سے شکایت کریں گے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ ان سب کو ایک ساتھ ہی ہلاک کر دیں گے، لیکن زمین پر ان لاشوں کے تعفن کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔ مجھے یہ خوب معلوم ہے کہ اس کے بعد ہی فوراً قیامت آ جائے گی، جیسے پورے دن کی حمل والی عورت ہو کہ نہ جانے صبح فارغ ہو جائے اپنے وضع حمل سے یا رات ہی کو۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ نیز مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ ایک لمبی روایت کا تذکرہ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات مسجد حرام سے بیت المقدس کی مسجد تک پہنچایا گیا،
اس رات آپ زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان تھے کہ جبرائیل علیہ السلام دائیں اور میکائیل علیہ السلام بائیں سے آپ کو اڑا لے گئے، یہاں تک آپ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے۔ لوٹتے ہوئے آپ نے ان کی تسبیحیں مع اور تسبیحوں کے سنی۔ یہ روایت اسی سورت کی آیت تسبح لہ السماوات السبع کی تفسیر میں آئے گی، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44۔ مسند احمد میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مقام جابیہ میں تھے، بیت المقدس کی فتح کا ذکر ہوا۔ آپ نے کعب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں مجھے وہاں کس جگہ نماز پڑھنی چاہیے؟ کعب رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ صخرہ کے پیچھے نماز پڑھیے تاکہ سارا بیت المقدس آپ کے سامنے رہے۔ عمر دورہ نے فرمایا، تم نے وہی یہودیت کی مشابہت کی، میں تو اس جگہ نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ پس آپ نے آگے بڑھ کر قبلے کی طرف نماز ادا کی۔ بعد از ادائے نماز آپ نے صخرے کے آس پاس کے تمام کوڑا سمیٹا اور اپنی چادر میں باندھ کر باہر پھینکنا شروع کیا، اور اوروں نے بھی آپ کا ہاتھ بٹایا۔ پس عمر رضی اللہ عنہ نے تو صخرہ کی ایسی تعظیم کی جیسے یہود کرتے تھے کہ نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھتے تھے، بلکہ اسی کو قبلہ بنا رکھا تھا۔ چونکہ کعب رحمہ اللہ بھی اسلام سے پہلے یہودی تھے، اسی لیے آپ نے ایسی رائے پیش کی تھی جسے خلیفۃ المسلمین نے ٹھکرا دیا، اور نہ آپ نے نصرانیوں کی طرح صخرے کی اہانت کی کہ انہوں نے تو اسے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ بنا رکھا تھا، بلکہ آپ نے خود اس کے پاس سے کوڑا اٹھا کر پھینکا۔ یہ بالکل اس حدیث کے مشابہ ہے جس میں ہے کہ نہ تو قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف نماز ادا کرو، جیسا کہ صحیح مسلم سنن نبی داؤد میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حطیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے سوالات کیے جانے اور پھر اس کے ظاہر ہو جانے کا واقعہ بھی ہے۔ اس میں بھی ان تینوں نبیوں سے ملاقات کرنے کا اور ان کے حلیے کا بیان ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے انہیں نماز میں کھڑا پایا۔ آپ نے مالک خازن جہنم کو بھی دیکھا اور انہوں نے یہی ابتداءً آپ سے سلام کیا۔ ان تمام احادیث کی واقفیت کے بعد، جن میں صحیح بھی ہیں حسن بھی ہیں، لیکن ضعیف کا ہم نے کچھ تذکرہ نہیں کیا، ان کو بالکل لیا چھوڑ دیا۔ لیکن جو ضعیف ہیں اور جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کم از کم اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے جانا ہوا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ گو راویوں کی عبارتیں اس باب میں مختلف الفاظ سے ہیں، گو ان میں زیادتی کمی بھی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے خطا سے پاک کون ہے؟ بعض لوگوں نے ہر ایسی روایت کو ایک الگ الگ واقعہ کہا ہے اور اس کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ واقعہ کئی بار ہوا، لیکن یہ لوگ بہت دور نکل گئے اور بالکل انوکھی بات کہی اور نہ جانے کی جگہ چلے گئے، اور پھر بھی مطلب حاصل نہ ہوا۔ متأخرین میں سے بعض نے ایک اور ہی توجیہ پیش کی ہے، اور انہیں اس پر بڑا ناز بھی ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ تو رسول اللہ کو مکے سے صرف بیت المقدس تک کی سیر ہوئی، ایک مرتبہ مکے سے آسمانوں پر چڑھائے گئے، اور ایک مرتبہ مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں تک۔ لیکن یہ قول بھی بہت دور کا اور بالکل غریب اور عجیب ہے۔ سلف میں سے تو اس کا قائل کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خود رسول اللہ آپ ہی اسے کھول کر بیان فرما دیتے، اور راوی آپ سے اس کے بارے میں ہونے کی روایت کرتے۔ بقول زہری رحمہ اللہ، معراج کا یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے۔ عروہ بھی یہی کہتے ہیں، سدی کہتے ہیں 6 ماہ پہلے کا ہے۔ پس حق بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو جاگتے میں نہ کہ خواب میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کی اسرا کرائی گئی۔ اس وقت آپ براق پر سوار تھے۔ مسجد قدس کے دروازے پر آپ نے براق کو باندھا، وہاں جا کر اس کے قبل رخ تحیت المسجد کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر معراج لائی گئی جو درجوں والی ہے اور بطور سیڑھی کے ہے۔ اس سے آپ آسمان دنیا پر چڑھائے گئے، پھر 7 آسمان پر پہنچائے گئے۔ ہر آسمان کے مقربین اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ انبیاء علیہم السلام سے ان کے منازل و درجات کے مطابق سلام علیک ہوئی۔ 6 آسمان میں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر ان سے بھی آگے بڑھ گئے صلوات اللہ علیہ اجمعین، یہاں تک کہ آپ مستوی میں پہنچے جہاں قضا و قدر کی قلموں کی آوازیں آپ نے سنی۔ سدرۃ المنتہا کو دیکھا جس پر عظمت الہی چھا رہی تھی، سونے کی ٹڈیاں اور طرح طرح کے رنگ اس پر نظر آ رہے تھے، فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ وہیں پر آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، 600 پر تھے۔ وہیں آپ نے زفرف سبز رنگ کا دیکھا،
جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھک رکھا ہے۔ بیت المعمور کی زیارت کی جو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زمینی کعبے کے ٹھیک اوپر آسمانوں پر ہے، یعنی آسمانی کعبہ ہے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت الہی کے لیے جاتے ہیں، مگر جو آج گئے پھر ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ رسول اللہ نے جنت و دوزخ دیکھی۔ یہیں اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم نے 50 نمازیں فرض کر کے پھر تخفیف کر دی اور 5 رکھیں جو خاص اللہ کی رحمت تھی۔ اس سے نماز کی بزرگی اور فضیلت بھی صاف طور پر ظاہر ہے۔ پھر آپ واپس بیت المقدس کی طرف اترے اور آپ کے ساتھ تمام انبیاء بھی اترے۔ وہاں آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی جبکہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ممکن ہے وہ اس دن کی صبح کی نماز ہو۔ ہاں، بعض حضرات کا قول ہے کہ امامت انبیاء آپ نے آسمانوں میں کی، لیکن صحیح روایت سے بظاہر یہ واقعہ بیت المقدس کا معلوم ہوتا ہے۔ گو بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جاتے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی، لیکن ظاہر یہ ہے کہ آپ نے واپسی میں امامت کرائی۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب آسمانوں پر انبیاء سے رسول اللہ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ ہر ایک کی بابت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر بیت المقدس میں ہی ان کی امامت آپ نے کرائی ہوتی تو اب چندہ اس سوال کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی غرض تو بلندی پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا تھا، تو بظاہر یہی بات سب پر مقدم تھی۔ جب یہ ہو چکا اور آپ پر اور آپ کی امت پر اس رات میں جو فریضہ نماز مقرر ہونا تھا وہ بھی ہو چکا، اب آپ کو اپنے بھائیوں یعنی انبیاء کے ساتھ جمع ہونے کا موقع ملا، اور ان سب کے سامنے آپ کی بزرگی اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے آپ نے امام بن کر انہیں نماز پڑھائی۔ پھر بیت المقدس سے بسواری براق آپ واپس رات کے اندھیرے اور صبح کے کچھ یوں ہی سے اجالے کے وقت مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ دودھ اور شہد کی وضاحت۔ اب یہ جو احادیث میں مروی ہے کہ آپ کے سامنے دودھ اور شہد یا دودھ اور شراب یا دودھ اور پانی پیش کیا گیا یا چاروں ہی چیزیں، اس کی بابت روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کا ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ آسمانوں کا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی جگہ یہ چیز آپ کے سامنے پیش ہوئی ہو، اس لیے کہ جیسے کسی آنے والے کے سامنے بطور مہمانی کے کچھ چیز رکھی جاتی ہے، اسی طرح یہ تھا۔ واللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا یا روحانی؟ پھر اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ معراج آپ کے جسم و روح سمیت کرائی گئی تھی یا صرف روحانی طور پر۔ اکثر علماء کرام تو یہی فرماتے ہیں کہ جسم و روح سمیت آپ کو معراج ہوئی، اور ہوئی بھی جاگتے میں نہ کہ بطور خواب کے۔ ہاں، اس کا انکار نہیں کہ رسول اللہ کو پہلے خواب میں یہی چیزیں دکھائی گئی ہوں۔ آپ خواب میں جو کچھ ملاحظہ فرماتے اسے اسی طرح پر واقع میں جاگتے ہوئے بھی ملاحظہ فرما لیتے۔ اس کی بڑی دلیل ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بیان فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی ہے۔ اس اسلوب بیان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد کی بات کوئی بڑی اہم ہے۔ اگر یہ واقعہ خواب کا مانا جائے تو خواب میں ایسی باتیں دیکھ لینا اتنا اہم نہیں کہ اس کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہلے سے بطور احسان اور بطور اظہار قدرت اپنی تسبیح بیان کرے۔ پھر اگر یہ واقعہ خواب کا ہی تھا تو کفار اس طرح جلدی سے آپ کی تکذیب نہ کرتے۔ ایک شخص اپنا خواب اور خواب میں دیکھی ہوئی عجائب چیزیں بیان کر رہا ہے، کرے، کوئی وجہ نہیں تھی کہ بڑبڑا کر آ جائیں اور سنتے ہی سختی سے انکار کرنے لگیں۔ پھر جو لوگ کہ اس سے پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کی رسالت کو قبول کر چکے تھے، پھر قرآن کے لفظ بعبدہ پر غور کیجئے۔ عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر آتا ہے۔ پھر اسرا بعبدہ لیلاً کا فرمانا اس چیز کو اور صاف کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئے۔ اس دیکھنے کو لوگوں کی آزمائش کا سبب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا ہے، جس میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اگر یہ خواب ہی تھا تو اس میں لوگوں کی ایسی بڑی کون سی آزمائش تھی جسے مستقل طور پر بیان فرمایا جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ تو نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھٹکی نہ بہکی۔ ظاہر ہے کہ بصر یعنی نگاہ انسان کی ذات کا ایک بڑا وصف ہے، نہ کہ صرف روح کا۔ پھر براق کی سواری کا لایا جانا،
اور اس سفید چمکیلے جانور پر سوار ہو کر رسول اللہ کو لے جایا جانا بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ جاگتے کا اور جسمانی ہے، ورنہ صرف روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں، واللہ اعلم۔ اور دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معراج صرف روحانی تھی نہ کہ جسمانی۔ چنانچہ محمد بن اسحاق لکھتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا یہ قول مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جسم غائب نہیں ہوا تھا بلکہ روحانی معراج تھی۔ اس قول کا انکار نہیں کیا گیا، کیونکہ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آیت اتری ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت خبر دی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں تمہارا اے اسماعیل ذبح کرنا دیکھا ہے، اب تم سوچ لو کیا دیکھتے ہو۔ پھر یہی حال رہا، بس ظاہر ہے کہ انبیاء پر وحی جاگتے میں بھی آتی اور خواب میں بھی۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابی عوانہ، مسند حمیدی اور مسند احمد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے، واللہ اعلم۔ اس میں سے کون سی سچی بات ہے؟ آپ گئے اور آپ نے بہت سی باتیں دیکھی، جس حال میں بھی آپ تھے، سوتے یا جاگتے، سب حق اور سچ ہے۔ یہ تو تھا محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا قول۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی بہت کچھ تردید کی ہے اور ہر طرح اسے رد کیا ہے اور اسے خلاف ظاہر قرار دیا ہے کہ الفاظ قرآنی کے سراسر خلاف یہ قول ہے۔ پھر اس کے خلاف بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں، جن میں سے چند ہم نے بھی اوپر بیان کر دی ہیں، واللہ اعلم۔ ابو نعیم کی روایت میں ایک فائدہ، ایک نہایت ہی عمدہ اور بہت زبردست فائدہ اس بیان میں اس روایت سے ہوتا ہے، جو حافظ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لائے ہیں کہ جب دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے پاس بطور قاصد کے اپنے نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا، یہ گئے پہنچے اور عرب تاجروں کو جو ملک شام میں تھے ہرقل نے جمع کیا۔ ان میں ابو سفیان صخر ابن حرب تھے اور ان کے ساتھی مکے کے اور کافر بھی تھے۔ پھر اس نے ان سے بہت سے سوالات کیے جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں۔ ابو سفیان کی اول سے آخر تک یہی کوشش رہی کہ کسی طرح رسول اللہ کی برائی اور حقارت ان کے سامنے کرے تاکہ بادشاہ کے دل کا میلان رسول اللہ کی طرف نہ ہو۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میں صرف اس خوف سے غلط باتیں کرنے اور تہمتیں دھرنے سے باز رہا کہ کہیں میرا کوئی جھوٹ اس پر نہ کھل جائے، پھر تو یہ میری بات کو جھٹلا دے گا اور بڑی ندامت ہوگی۔ خیال رہی یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرک تھے، بعد میں پھر یہ جیت صحابی ہو گئے، لہٰذا اس واقعے کی بنیاد پر ان کو یا ان جیسے دوسرے صحابہ کرام کو طعنہ تشنیع نہیں بنانا چاہیے۔ اسی وقت دل میں خیال آ گیا اور میں نے کہا بادشاہ سلامت سنیے، میں ایک واقعہ بیان کروں جس سے آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جھوٹے آدمی ہیں۔ سنیے، ایک دن وہ کہنے لگے کہ اس رات وہ مکے سے چلے اور آپ کی اس مسجد میں یعنی بیت المقدس میں مسجد قدس میں آئے اور پھر واپس صبح سے پہلے مکہ پہنچ گئے۔ میری یہ بات سنتے ہی بیت المقدس کا لاٹ پادری جو شاہ روم کی اس مجلس میں اس کے پاس بڑی عزت سے بیٹھا تھا، فوراً ہی بول اٹھا کہ یہ بالکل سچ ہے، مجھے اس رات کا علم ہے۔ قیصر نے تعجب خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور ادب سے پوچھا جناب کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا سنیے، میری عادت تھی اور یہ کام میں نے اپنے متعلق کر رکھا تھا کہ جب تک مسجد کے تمام دروازے اپنے ہاتھ سے بند نہ کر لوں سوتا نہ تھا۔ اس رات میں دروازے بند کرنے کو کھڑا ہوا، سب دروازے اچھی طرح بند کر دیے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے ہر چند زور لگائے لیکن کوڑا اپنی جگہ سے سرکا بھی نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو آواز دی، وہ آئے، ہم سب نے مل کر طاقت لگائی لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ بس یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکانا چاہتے ہیں، وہ چسکا تک نہیں، ہلا بھی تو نہیں۔ میں نے بڑے بلوائے، انہوں نے دیکھا بھالا، ترکیبیں کی، کوششیں کی لیکن وہ بھی ہار گئے اور کہنے لگے صبح پر رکھیے۔ چنانچہ وہ دروازہ اس شب یوں ہی رہا، دونوں کواڑ بالکل کھلے رہے۔ میں صبح ہی اس دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان پتھر کی تھی اس میں ایک سوراخ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رات کو کسی نے کوئی جانور باندھا ہے، اس کے اثر اور نشان موجود تھے۔ میں سمجھ گیا اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات یہ ہماری مسجد کسی نبی کے لیے کھلی رکھی گئی اور اس نے یہاں ضرور نماز ادا کی ہے،
یہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ابو الخطاب عمر ابن دحیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معراج کی حدیث وارد کر کے اس کے متعلق نہایت عمدہ کلام کر کے پھر فرماتے ہیں معراج کی حدیث متواتر ہے۔ عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری، مالک بن صعصعہ، ابو ہریرہ، ابو سعید بن عباس، شداد بن اوس، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن قرظ، ابو حبہ، ابو لیلہ، عبداللہ بن عمرو، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن الیمان، بریدہ بن حصیب، ابو ایوب الانصاری، ابو امام الباہلی، سمرہ بن جندب اور ابو الحمراء رضی اللہ عنہم، نیز صہیب رومی اور ام ہانی، نیز عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہم وغیرہ سے مروی ہے۔ ان میں سے بعض نے تو اسے مطول بیان کیا ہے یعنی تفصیل سے، اور بعض نے مختصراً۔ گو ان میں سے بعض روایتیں سندن صحیح نہیں لیکن بالجملہ صحت کے ساتھ واقع معراج ثابت ہے اور مسلمان اجماعی طور پر اس کے قائل ہیں۔ ہاں بے شک زندیق اور ملحد لوگ اس کے منکر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نورانی چراغ کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ پوری روشنی کے ساتھ چمکتا ہوا ہی رہے گا، گو کافروں کو برا لگے۔